نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم خير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے لگتا ہے شاید کراچی میں بارش بہت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے شاید بجلی نہ ہو اور اس لیے شاید لوگ جوائن نہیں کر پائے۔ الحمدللہ ہم نے جو اپنا سلسلہ شروع کیا ہے عربی گرامر کے حوالے سے، اور ہم نے اس میں اسم کو شروع کیا، اور اسم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک بات بتائی تھی کہ کسی بھی اسم کے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے، اس کو کسی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کی ٹرانزیکشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں اس کی چار بنیادی باتیں معلوم نہ ہوں۔ اور وہ چار بنیادی پراپرٹیز تھی اسم کی، اس کے اعراب کے حوالے سے، اس کے جنس کے حوالے سے، اس کے عدد کے حوالے سے، اور اس کے معرفہ اور نکرہ ہونے کے حوالے سے۔ تو میرے خیال میں جب تک کچھ لوگ جوائن کر لیں تو اچھا ہے، ہم ایک تذکیر کے طور پہ اس کو کر لیں۔ تو میں چاہوں گا آپ ہی میں سے کوئی، اگر ہارون صاحب آپ ذرا، ہارون صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ ہارون صاحب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ کہاں بیس ہوتے ہیں ہارون صاحب؟ میں جی امریکہ میں ہوں۔ ہاں، تو اس وقت ابھی تو کیا ٹائم ہوا ہے؟ اس وقت 12:30 بجے۔ 12:30 بجے، چلے زبردست سر۔ تو ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے، تو آپ کے کون سے اسٹیٹ میں سر یو ایس میں؟ میری لینڈ میں۔ تو ہارون صاحب ذرا مجھے اعراب کے حوالے سے کوئی بات بتائیں گے، بلکہ مجھے کیا باقی سارے ساتھیوں کو۔ اعراب کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھے اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب جو ہے وہ حرکات کو کہتے ہیں، اور اگر اس میں تنوین ہو تو منصرف اسماء ہوتے ہیں، اگر تنوین نہ ہو تو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اور اچھا، پہلی چیز میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں کہ اعراب جو ہے نا وہ حرکات نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکات ہے، اعراب حرکات نہیں ہے۔ ہاں جی، اعراب کی ڈیفینیشن کو ذہن میں ہمیشہ سے رکھیں، یہ اعراب جو ہے وہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی جو ہے وہ اعراب کہلاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں، شاید زیادہ بہتر طریقے سے بات جو ہے نا واضح ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالتیں تین ہوتی ہیں، ایک حالت رفع ہوتی ہے سر جی، ایک حالت نصب ہوتی ہے، حالت جر، اور ایک حالت جر ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے اسماء کے حوالے سے دیکھا کہ اسماء کے حوالے سے منصرف اسماء ہوتے ہیں، غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں، اور مبنی اسماء۔ جی، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل، تو میں آپ کے سامنے اگر کہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں مسلم، میں آپ سے کہتا ہوں مسلم، تو مسلم کی جو حالت رفع ہے وہ آپ کرتے ہیں مسلمون، تنوین دیتے ہیں نا سر آپ؟ جی، آپ کہتے ہیں مسلمون۔ آپ اس کی حالت نصب کرتے ہیں مسلمان، آپ اس کی دو زبر دے کے الف دیتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے سر؟ جی، آپ اس کی حالت جر جو ہے وہ دو زیر دے دیتے ہیں، تو آپ کو ساؤنڈ کیا ملتی ہے؟ ان اور ان کی ساؤنڈ ملتی ہے۔ واحد اسم کے اوپر آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دینا، اس کے لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دینا حرکات سے۔ آپ نے دو پیش دیکھی، آپ نے کہا یہ حالت رفع ہے، آپ نے دو زبر دیکھی، آپ نے کہا حالت نصب ہے، آپ نے دو زیر دیکھی، آپ نے کہا یہ حالت جر ہے۔ یہ تو ہو گیا منصرف کے حوالے سے۔ اگر غیر منصرف کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں
میں آپ سے اگر کہوں ابراہیم تو ابراہیم کی حالت رفع آپ کہتے ہیں ابراہیم، صرف ایک پیش آتی ہے. جی حالت نصب آپ کہتے ہیں ابراہیمہ، ایک فتح آ جاتی ہے. اور حالت جر آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف جو ہے وہ حالت جر قبول نہیں کرتا، نہیں ہوتی تو وہ ابراہیم آئی. ٹھیک رہتی ہے ابراہیم رہتی. جی یہ تو تھا واحد کے حوالے سے. اب میں فار ایگزامپل اگر جب آپ کو میں کہتا ہوں مسلمون کو دو مسلمان بنا دیں، تو پھر آپ ساؤنڈ اس کی دیتے ہیں، پھر آپ اس کی ساؤنڈ دیتے ہیں آنی، آپ اس کی ساؤنڈ دیتے ہیں آنی، مسلمانی، آنی ساؤنڈ دیتے ہیں نا آپ، پھر اس کو کیا کہتے ہیں مسلمانی، مسلمان. ٹھیک ہے نا. نصب جر میں آپ اس کی ساؤنڈ دیتے ہیں اینی، مسلمینی. مسلمینی کرتے ہیں نا. جی اور اس میں بھی مسلمینی کرتے ہیں آپ. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کہیں، اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں اعراب جو ہے وہ اگر زیر زبر پیش ہے تو حالت رفع میں واحد میں تو سمجھ آ جائے گا، آپ کو دو پیش یا ایک پیش نظر آ جائے گی، لیکن مثنیٰ میں تو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. اور اگر میں مسلم کی جمع اگر کروں تو مسلم کی جمع بن جائے گی مسلمونا، تو ساؤنڈ آپ کی بنے گی اونا، اونا. یہی بنے گی نا سر. جی جی تو اگر میں مسلمونا کر دوں گا تو ساؤنڈ اس کی بنی اونا، تو یہ تو پھر حالت رفع ہو گئی. تو یہ چیز پوائنٹ اچھی طرح سے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے. ہاں واحد اسم اگر ہو نا تو واحد اسم میں آپ پھر بھی زیر زبر پیش سے پہچان جاتے ہیں کہ اگر پیش ہوگا تو آپ کہہ دیں گے حالت رفع، زبر ہوگا تو آپ کہیں گے حالت نصب، زیر ہوگا تو آپ کہیں گے حالت جر. لیکن جب وہ مثنیٰ یا جمع بنے گا تب آپ کے لیے آپ اس کو حرکت سے نہیں پہچانیں گے، آپ اس کو ساؤنڈ سے پہچانیں گے. اگر آنی ساؤنڈ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے مثنیٰ حالت رفع ہے، اینی ساؤنڈ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے حالت نصب یا جر ہے مثنیٰ میں. اسی طرح سے اگر مذکر سالم ہوگا اونا ساؤنڈ، اگر نصب و جر ہوگا تو اینا ساؤنڈ، آنی اینا. اور اسی طرح سے مونس ہوگا تو آتن اور آتن. تو اعراب کے حوالے سے اس چیز کو بہت اچھی طرح سب کے پاس کلیریفائی کریں دوبارہ ایک دفعہ کہ اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے. اعراب ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی جو ہے نا وہ اعراب ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل اور ایک طرح سے لے لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں محمد، میں آپ کو اسی محمد کو میں اس طرح سے لکھتا ہوں، اور میں اسی محمد کو اس طرح سے لکھتا ہوں. محمدن محمدن. اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یا محمد ہے یا محمد دن ہے یا محمد بن ہے. چونکہ منصرف ہے اس لیے محمد نام میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں 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 آئے گی. اسم کی کوئی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی جو ہے نا یہ اعراب کہلاتا ہے. یہ تبدیلی کب آتی ہے اس پہ ہم نے ابھی تک بات نہیں کی، ہم کریں گے انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا. ہاں جی، وہ پھر مطلب بھی سمجھ آئے گا کیوں محمدن اور محمدن میں کیا نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ محمد ہی کہلائے گا، نام میں اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ پھر کانٹیکسٹ میں سمجھ آئے گا نا کہ کیوں ہے یہ. ہاں وہ آپ کو ایکچولی اعراب کرتا کیا ہے، اعراب آپ کا سٹیٹس بتاتا ہے کہ جملے میں جو اسم آیا اس کا سٹیٹس کیا ہے. وہ جس سٹیٹس لیول پہ ہوگا اس سٹیٹس لیول پہ اس کا اعراب ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میں اس کو پلورل میں لے آؤں. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، جس طرح سے یہ تھا میں آپ سے کہتا ہوں مسلمون، آپ کہیں گے ایک مسلمان. جی اسی طرح سے میں اس کو کہوں مسلمان، اب بھی ایک ہی مسلمان کہلائے گا. جی اور میں اس کو مسلمین کہوں تب ایک ہی. تو بھی ایک ہی کہلائے گا. اب ظاہر ہے محمد کا تو مثنیٰ اور جمع نہیں بن سکتا، یہ تو پراپر راؤنڈ ہے، لیکن مسلم کا بن سکتا صحیح. کیونکہ یہ صفات ہے. دو مسلمان تو ہو سکتے ہیں نا، چار مسلمان بھی ہو سکتے ہیں.
تو محمد تو ہے وہ تو اس کا مثنیٰ نہیں بن سکتا نہ اس کا جمع بن سکتا, لیکن جو دوسری چیزیں ان کا تو بن سکتا ہے. کتابیں 2 ہو سکتی ہیں, قلم 4 ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ کے جو عدد ہیں وہ پھر ساؤنڈ بیس پہ آپ کے چلے گی کہ آپ کے ساؤنڈ کیا گئے. اعراب کو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے رہنا چاہیے کہ اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے. اعراب یہ ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی جو ہے وہ اعراب کہلاتی ہے. اعراب کے بعد دوسری چیز تھی جنس. اعراب کے بعد دوسری چیز تھی جنس. طارق رشید صاحب موجود ہے سر آپ؟ جی سر. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. جنس کے حوالے سے بتائیے, آپ تو ویسے بھی ڈاکٹر ہیں. جی تو جنس میں دو جنس یعنی مذکر اور مؤنث, مسکولین اور فیمینین. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ مذکر ہوں گے جب تک کہ پروو نہ ہو جائے کہ وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر جو مؤنث کے لیے 2 طرح کے میرے ذہن میں, ایک وہ حقیقی مؤنث تھے اور دوسرے غیر حقیقی مؤنث. حقیقی بالکل مؤنث صحیح. وہ جس میں کلیئرلی کوئی مؤنث موجود ہے, جس طرح یعنی اخن کا ہے اختن, یا اس طرح بنت ہے ولد ہے. ٹھیک اور ہے. دوسرے غیر حقیقی تھے جو کہ جن کا کوئی مذکر وہ موجود نہیں ہے, لیکن وہ اہل زبان جس طرح اسے مؤنث سمجھتے ہیں یا مؤنث پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس کی کچھ علامات آپ نے بتائی تھی کہ جس پہ یوزلی جس پہ تا گولتا آتا ہے وہ مؤنث ہے. اب آپ اس کو ایسا کرتے ہیں, آپ فردر اس کو کھول دیں. آپ نے جیسے کہا نا کہ مؤنث 2 قسم کے, ایک حقیقی جس کا فی الواقع مذکر موجود ہو, جی جی. دوسرا آپ نے کہا غیر حقیقی. اب غیر حقیقی میں 2 ٹائپ ہیں, ایک جس کو آپ کہیں علامتی مؤنث, اور جی ایک کو آپ کہیں سماعی مؤنث. اب علامتیں کون کون سی ہیں؟ 3 علامتیں وہ بتا دیں. جی ایک تو گولتا ایک ہے, گولتا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جی لیکن سب گولتا والے مؤنث نہیں ہوتے, اس میں کامن سینس والے یا بالکل جس جو اس میں کوئی نام ہے ایسے جو مردانہ نام ہے یعنی یا مذکر نام ہے لیکن وہ گولتا آتی ہے تو وہ بالکل ہوں گے, تو وہ اس میں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا جس میں وہ تھا الف ممدودہ, الف اور اس کے آگے حمزہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حمزہ تیسرا آتا تھا, وہ 2 یہ تھے. اور تیسرا میرے ذہن میں نہیں اس وقت آ رہا. تیسرا اس کو ہم کہتے ہیں الف مکسورہ. جی الف مکسورہ, یا ہو یا سے پہلے کھڑی زبر ہو. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہ 3 علامتیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسی چیزیں جس کو عرب جو ہے وہ مونس مانتا ہے. جیسے عرب جو ہے وہ زمین کو مونس مانتا ہے, آسمان کو مونس مانتا ہے, جی شراب کو مونس مانتا ہے, دوزخ کے ناموں کو مونس مانتا ہے. انسان کے وہ تمام اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں, جی 2 کی صورت. ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیز ہو گئی, ایک اعراب ہو گیا, ایک آپ کا جنس ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے عدد. عبد الرحیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ جی سر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مجھے لگتا ہے آپ میرے کل والے سیشن میں بھی تھے. جی سر میں کل والے سیشن میں بھی تھا. الحمدللہ. جی سر, عدد کے حوالے سے بتائیے سر. سر میں ابھی انٹر ہوا ہوں, لیکن یہ ہے کہ عدد میں جو ہے وہ کہاں سے انٹر ہوئے سر ابھی؟ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا, ابھی گھر میں انٹر ہوا ہوں. اچھا چلے پھر آپ تھوڑا سستا لیں, آپ تھوڑا ایک واحد سستا اور لیں, آپ جمع سے ہے بات پوچھتا ہوں. اور ایک مثنیٰ ہے. نہیں آپ ایسا کریں, آپ تھوڑا سستا لیں, میں کسی اور سے پوچھتا ہوں, آپ جب تک صرف سنیں. ٹھیک ہے سر آپ کی کلاس میں سستا نہیں سکتے, ٹھیک ہے میں بعد میں آپ کو رسپانس کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جی جی بولیں. نہیں میں بعد میں رسپانس کروں گا سر, جیسے ہاں آپ بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب, احتشام, حفصہ, حفصہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی
جی عدد کے بارے میں بتائیے. عدد کہتے ہیں نمبرز کو 3 طریقے کے ہوتے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع. زبردست. پھر ہم نے پڑھا تھا واحد سے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں. تو حالت رفع کے اندر ہم آخری حرف میں وہ آنی ساؤنڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور حالت نصب اور جر ایک ہی ہوتے ہیں، تو اس کے آخری حرف میں عینی ساؤنڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بنتا ہم کیسے یہ بتائیے. آپ نے کہا آنی ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اینی تو ساؤنڈ ہو جاتا ہے. الف نون لگاتے ہیں. ہاں لیکن کرتے کیا ہیں؟ لاسٹ ورڈ کو کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ کیسے بنائیں گی؟ فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں مسلم کو بنائیے، مسلم تو کیا کریں گی آپ؟ آپ کا تو اوریجنل یہ ہے نا مسلم. جی اس کا اگر آپ کو مثنیٰ بنانا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ اس میں آخر میں الف نون لگا دیں گے، مسلمانی. اگر میں اس کے آگے خالی الف نون لگا دوں، ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ ہے سب مسلم. میں نے اس کے آگے الف نون لگا دیا، ایسے چلے گا؟ نہیں، تو پھر بتائیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم میم کے ساتھ الف ملا دیں گے نا. ہاں نہیں، آپ دوبارہ اس کو کریکٹ کریں، اپنی چیز کو اور کلیریفائی کریں. آپ کہیں کہ جو آخری ورڈ ہوگا اس کے اوپر آپ فتح لگائیں گے جی اور پھر آنی ساؤنڈ لگائیں گے، تو پھر اب یہ بن جائے گا مسلمانی. جی. ٹھیک ہے. اور نصب جر میں کیا کریں گے؟ اس میں بھی کیا کہتے ہیں آخری حرف کے اوپر زبر لگا کے یا نون ملا دیں گے. زبردست. ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں. پھر ہم نے جمع کے ٹائپس پڑھے تھے. جی. ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے اتنا یاد نہیں ہے مجھے. چلے کوئی بات نہیں، کسی اور کو یاد کرا لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں ابھی، اور کسی سے پوچھ لیتے ہیں. زوہا، میرے خیال آپ تو جواب نہیں دیتے. یمنا، جی جی. جمع سالم کے بارے میں بتائیے. مطلب وہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو. صحیح ہے. اور یہ 90% جو ہے وہ اس میں صفات ہوتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے، بنتا کیسے؟ واحد سے جمع سالم کرنے کے لیے مذکر میں ہم جو ہے وہ حالت رفع میں پیش لگاتے ہیں اور پھر واو. جی آخری جی پیش لگاتے ہیں آخری اس پہ، اور پھر واو نون، اور واو کے اوپر ساکن ہوتا ہے اور نون کے اوپر فتح ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. تھوڑا سا اپنے اندر تھوڑی سی اور کلیئرٹی لے کے آ جائیں. آپ یہ کہیں کہ جب اونا. ہاں آپ کہیں کہ اس کا ساؤنڈ آپ لیں گے اونا ساؤنڈ. اونا بس ٹھیک ہے. اور حالت نصب اور جر میں جو ہے وہ اینا زیر آتا ہے آخری حرف پہ، اور پھر اس کے بعد یا نون اس کے اوپر نون کے اوپر فتح، اینا ساؤنڈ بن جاتی ہے. یہ مذکر کے لیے ہوگا. مونس کے لیے؟ جی مؤنث کے لیے جو ہے وہ حالت رفع میں جیسے گولتا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ الف تا پہ جو ہے وہ 2 پیش ہوتے ہیں. آتن اس سے مطلب آپ یہ کہیں کہ گول تا کو ریموو کر کے اس کی جگہ آتن لگا دیں گے حالت رفع میں، اور جی آتن لگا دیں گے حالت نصب جی اور جر. جی جی. ٹھیک ہے، زبردست زبردست. نسیم صاحب، محمد نسیم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ محمد نسیم. چلے محمد نسیم صاحب نہیں کریں. نہال صاحب. جی آواز آ رہی ہے. میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کی پچھلی کلاس مس کی ہے. ارے یہ تو اور اچھی بات. آپ کو پتا ہے جو میری کلاس مس کرتا ہے اس سے تو میں زیادہ سوال پوچھتا ہوں. ضرور پوچھے، مجھے کون سا آتا ہے. چلے یہ بھی اچھی بات ہے. چلے آج ذرا تیار رہیے گا تو اگلی دفعہ پوچھیں گے انشاءاللہ آپ سے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. اچھا جی, ڈاکٹر نہال صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ مجھے بتائیں جمع مکسر کے بارے میں بتائیے. جمع مکسر جس میں ٹوٹ ہوتی ہے اور یہ اسم ذات سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 10% آف دی جمع ہوتے ہیں. نہیں 10% نہیں 90%. 90% تو سالم ہو گیا نا. نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں دو قسم کی جمع ہے, ایک ہے جمع سالم, ایک ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے جی. جمع سالم کس کی بنتی ہے؟ جمع سالم بنتی ہے صفات کی. جی اکثر صفات کی بنتی ہے, یعنی 90% صفات کی جمع سالم بنتی ہے, لیکن کچھ جی صفات جی ایسی جی اس کی جمع مکسر بھی بن سکتی ہے. اسی طرح سے جمع مکسر جو ہے وہ 90% اس میں ذات کی بنتی ہے, لیکن بعض اس میں ذات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی جمع مکسر نہیں بنتی بلکہ جمع سالم بنتی. جی ٹھیک ہے آگے چلے سر. اور کوئی بات جمع جیسے کتاب کی جمع مقصد جو ہے وہ کتب ہو گئی. ہاں مطلب وہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہتے ہو جمع مکسر کے حوالے سے؟ اس میں ایک تو یہ کہ یہ تنوین سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے بعد تنوین جو ہے وہ جمع مکسر تنوین سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جمع مکسر کے آپ نے بارے میں بتایا تھا کہ منصرف جو ہے وہ تنوین سے ریلیٹڈ ہے, اور غیر منصرف کی آپ نے تین کنڈیشنز بتائی تھی. نہیں, میں نے آپ کو جو بتایا تھا اس کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس کو دوبارہ آپ سن لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جمع سالم بنانے کا تو طریقہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, جمع سالم بنانے کا تو طریقہ ہے, جیسے ابھی میرے خیال میں یمنا نے بتایا تھا شاید. ٹھیک ہے, جمع سالم بنانے کا تو طریقہ موجود ہے کہ آپ کس طرح سے بناتے ہیں کہ حالت رفع میں اگر مذکر ہے تو آخری حرف کو آپ جو ہے وہ پیش دے دیتے ہیں اور پھر اونا ساؤنڈ لگاتے ہیں, واو ساکن جی اور اس کے بعد نون کے اوپر فتح لگاتے ہیں. اور حالت نصب و جر ہے تو آپ آخری حرف کے اوپر زیر لگا کر یا ساکن اور نون فتح لگا دیتے ہیں, اینا ساؤنڈ دے. اور اگر مونس ہے تو آپ گول تا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ حالت رفع میں آتن لگا دیتے ہیں اور حالت نصب جر میں جی آتن. لیکن جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں, جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے. جس طرح سے اہل زبان نے اس کو استعمال کیا اسی طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن جمع مکسر کا جو اعراب ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی کہ جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ منصرف بھی ہو سکتا ہے یعنی تنوین والا بھی ہو سکتا ہے, غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے یعنی بغیر تنوین کے بھی ہو سکتا ہے, اور مبنی بھی ہو سکتا ہے. وہ کس کس کنڈیشن میں ہوگا وہ میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی تھی. ٹھیک ہے جی, کنڈیشن میں نے آپ کو منصرف کی 3 کنڈیشن بتائی تھی. پہلی کنڈیشن میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ منصرف اسما, ایسا منصرف اسما جو الف ممدودہ پہ ختم ہوتا ہو. پہلی کنڈیشن, ایسا اسما جو الف ممدودہ پہ ختم ہوتا ہو. الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ الف ممدودہ آپ کہتے ہیں کہ جس کے آخر کے اندر حمزہ ہو, حمزہ سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے فتح ہو. اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ میں نے آپ سے کہا شہید, شہید کا جو واحد ہے وہ ہے شہیدن. شہیدن کا مثنیٰ کیا بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ شہدا. نہیں شہید, شہیدن کا مثنیٰ, مثنیٰ کو تو ایک ہی فارمولا ہے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مثنیٰ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شہیدانی. شہیدانی, اس کا مثنیٰ بنے گا شہیدانی. اور اس کی جو جمع ہے, اس کی جمع ہے ابھی آپ نے بتائی تھی, کیا بتائی تھی؟ شہدا. شہدا.
اب آپ دیکھیں کہ یہ شہداء کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر آپ آخر کا دیکھیں حمزہ آ رہا ہے, حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس پہ فتح آ رہا ہے. تو یہ الف ممدودہ پہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب جو ہے وہ منصرف ہوگا. منصرف اعراب کے اوپر کیا اعراب آتا ہے؟ تنوین نہیں آتی. تو حالت رفع میں یہ ہو جائے گا شہداء. حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ شہداء. اور حالت جر میں بھی شہداء رہے گا. یہ اس کی پہلی کنڈیشن. یہ تو سر غیر منصرف نہیں ہوگا؟ یہ غیر منصرف ہی ہو گیا نا. شہداء شہداء شہداء. جی جی بس آپ نے منصرف کہا یہاں پہ اس لیے. نہیں غیر, میں نے آپ سے کہا غیر منصرف کا اعراب لگے گا. ٹھیک ہے سر. دوسری اس کی کنڈیشن, یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی. دوسری کنڈیشن ایسی ہو کہ جو آپ کا جمع مکسر ہے, وہ جو جمع مکسر ہے وہ 5 حرف پہ مشتمل ہو, یعنی وہ 5 حرفی ہو. اور یہ 5 حرفی کی کنڈیشن کیسے ہو؟ یہ 5 حرفی کی کنڈیشن اس طرح سے ہو کہ پہلا جو حرف ہو اس کے اوپر فتح ہو, دوسرے پہ بھی فتح ہو, پھر الف ہو, اس کے بعد 2 آپ کے حرف اور آتے ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل آپ کو دی تھی. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی جیسے مسجد. تو مسجد واحد کیا بنے گا؟ مسجد. اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ مسجدانی. اور اس کا جمع کیا بنے گا؟ اس کا جمع بنے گا مساجد. اب آپ دیکھیں اس کے اندر یہ 5 حرف پہ ہے, 1 2 3 4 5. اور اس 5 حرف کی کنڈیشن کیا ہے کہ پہلے 2 پہ فتح ہے, پھر الف ہے, اس کے بعد 2 ورڈ ہیں. تو ایسی سچویشن میں بھی یہ غیر منصرف کا اعراب لگے گا. اس پہ میں لکھ دیتا ہوں جمع مکسر غیر منصرف اعراب. تو یہاں کیا لگے گا؟ پیش جر لگ جائے گا. حالت رفع میں مساجدو, حالت نصب میں مساجدہ, حالت جر میں مساجدہ. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے اس کی سر کہ یہ 5 حرفی نہ ہو بلکہ 6 حرفی ہو. اور یہ 6 حرفی کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے کہ پہلے پہ فتح, دوسرے پہ فتح, پھر الف, اس کے بعد 3 حرف ہوں جس میں سے جو بیچ والا ہو وہ ساکن ہو. اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی. میں آپ سے کہتا ہوں مسکین, تو مسکینن. اس کی مثنیٰ کیا بن جائے گی؟ مسکنانی. اور اس کی جمع بنے گی مساکین. تو دیکھیں اس میں یہ والی کنڈیشن اپلائی ہوگی. پہلے 2 پہ فتح, پھر الف, پھر 3 حرف ہیں جس میں سے بیچ والا ساکن ہے. تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ حالت رفع مساکینو, مساکینہ, مساکینہ. تو یہ 3 کنڈیشن اگر آ جائے جمع مکسر میں تو اعراب اس کا کیا لگے گا؟ غیر منصرف کا لگے گا, یعنی اس میں تنوین نہیں آئے گی. اور اس کے اوپر ساؤنڈ نہیں چلتا, اونا, اینا, آنی کے ساؤنڈ نہیں چلتے. جس طرح سے جمع سالم میں چلتے ہیں نا, اونا, اینا, آتون, آتن کے ساؤنڈ چلتے ہیں, جمع مکسر میں نہیں چلتے. جمع مکسر میں ڈائریکٹ اعراب کے حوالے سے چلے گا. تو اگر یہ کنڈیشن آ جائے گی, یہ 3 کنڈیشن فال کریں گی, تو سیدھا سیدھا آپ کا غیر منصرف کے اعراب لگ جائے گا. اور مبنی کا تو بہت ہی آسان ہے. مبنی کا آسان یہ ہے کہ یہ آخر کے اندر اسم پہ الف مقصورہ جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی یا ہو اور یا سے پہلے فتح ہو. تو جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی موت کی, موتن, یا میت کہہ لیں, میتن,
میتانی اور اس کی جمع بنتی ہے موتا. تو اب یہ موتا آپ دیکھیں کیا ہے, الف مکسورہ آ گیا نا. تو اس صورت میں مبنی میں کیا ہوتا ہے, تینوں اعراب اس کے ایک ہی ہوتے ہیں. حالت رفع میں بھی موتا, حالت نصب میں بھی موتا, حالت جر میں بھی موتا. ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی کنڈیشن اپلیکیبل آئے گی آپ سیدھا سیدھا تنوین لگا دیں گے. حالت رفع میں 2 پیش, حالت نصب میں 2 زبر, حالت جر میں 2 زیر. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ سے کتاب کا, تو کتاب کی جمع کیا ہے, کتب. حالت رفع کیا بن جائے گی, کتبن. حالت نصب کتبن, حالت جر کتبن. میں نے مثال کے طور پر آپ سے کہا قلم, قلم کی حالت رفع بن گئی واحد کی قلمن, اور مثنیٰ بنا قلمانی, جمع ہے اس کی اقلام. تو اقلام جو ہے ان میں سے کسی بھی کنڈیشن میں نہیں آ رہا, تنوین آ جائے گی, حالت رفع میں ہو جائے گا اقلامن, حالت نصب میں اقلامن, حالت جر میں اقلامن. بس اس چیز کو رکھے, بس ذہن میں یہ پوائنٹ رکھیں, اس کے اوپر ابھی اتنا پریشان نہ ہو, اس کے اوپر اتنا پریشان نہ ہو. جتنے آپ کرتے رہیں گے یہ چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی رہیں گی. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بس ایک سوال تھا, وہ آپ نے مسجد کی مثال دی تھی, اب مسجد کی جنس کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ زبردست, بہت اچھا سوال ہے, آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے مجھے. دو ہی چیزیں ہیں نا جنس, اگر مسجد کی آپ نے جنس کرنی ہے 2 ہی طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقی ہے کہ غیر حقیقی. مسجد کا کوئی حقیقی مذکر یا مؤنث کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہو سکتی. نہیں. اس کا مطلب ہے کہ غیر حقیقی میں جائیں. غیر حقیقی میں جائیں گے تو 2 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, ایک علامتی اور ایک سمائی. کون کون سی علامت ہے؟ پہلی علامت کون سی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تا مربوطہ. مجھے بتائیں کہیں مسجد میں تا مربوطہ نظر آئی آپ کو؟ نہیں. دوسری علامت کیا ہے؟ الف ممدودہ. بتائیں الف ممدودہ نظر آیا کہیں؟ نہیں. اور پھر تیسری الف علامت کیا ہے؟ مکسورہ. یہ تیسری علامت الف بھی نظر آئی؟ مکسورہ. یہ علامت بھی نظر آئی کہیں؟ نہیں جی. اس کا مطلب ہے یہ علامتی مؤنث بھی نہیں ہے. اب آپ آ جائیں سمائی میں. جی. مجھے بتائیں مسجد کسی جی. شراب کا نام ہے؟ جی نہیں. میں نے تو نہیں سنی آج تک مسجد کے نام کی شراب. جی نہیں. یہ کسی دوزخ کا نام ہے؟ جی نہیں. یہ کسی انسان کے اعضاء ہیں؟ جی نہیں. یہ کسی جو متفرق لسٹ آپ کے سامنے رکھی تھی جس کے اندر زمین, آسمان, عصا, یہ ساری چیزیں تھیں, اس میں کہیں آ رہا تھا؟ جی نہیں. تو اس کا مطلب بتائیں مسجد مذکر ہے مؤنث ہے؟ پھر تو مذکر ہوگی. بس سر خلاص, جھگڑا ختم. کوئی بھی آپ اسم دیکھیں اگر وہ اس کا حقیقی مذکر موجود نہیں ہے, آپ نے 2 جگہوں پہ دوڑانا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کوئی 3 علامتیں میں سے کوئی علامت ہے, اگر وہ 3 علامتیں نہیں ہیں علامت سے باہر نکال دیں, سمائی کی لسٹ میں آ جائیں. سمائی کی موٹی موٹی 4 لسٹیں تو آپ ذہن میں رکھ لیں, شراب کے نام, انسان کے اعضاء کا نام, جی. دوزخ کے نام, آگ کے نام, ٹھیک ہے نا, شہر و ملکوں کے نام. مسجد شہر ملک بھی نہیں ہے. یہ 5 چیزیں یہ, جی. اور اس کے علاوہ ایک متفرق کے 16 میں نے آپ کو لکھوائے تھے. قرآن مجید میں یہ 16 جی. ہی ہیں, 17واں نہیں آیا. وہ آپ کے ذہن میں ہو, اگر اس میں نہیں آ رہا آپ اس کو اٹھائیں اور مذکر میں دیکھیں بس. جی. ٹھیک ہے جی. جی سر. ریان, ریان ہیں کہ چلے گئے؟ شائستہ, جی جی کہاں چلے گئے تھے ریان صاحب؟ بارش تو ختم ہو گئی. اب نہیں وہ بارش ہو رہی ہے کہ ابھی ختم ہو گئی؟ بارش تھوڑی تھوڑی بوندا باندی وغیرہ ہو رہی ہے بس. اچھا, تو آپ نے پکوڑے کھا لیے؟ نہیں. لو, فائدہ کیا ہو ایسی بارش کا؟ وہ بارش ہی کیا ہے کہ جس میں آپ نے پکوڑے نہیں کھائے. اور ہم تو یاد ہے اپنے زمانے میں, بلکہ اب بھی میں پاکستان میں اگر جب جاتا ہوں اور اگر بارش ہو جائے تو میں تو وہ پکوڑے کے ساتھ وہ ایک حلوہ بھی بنواتا ہوں.
کیونکہ وہ داڑھی والا ہی کیا جو حلوہ نہ کہے. ٹھیک ہے. ریحان صاحب مجھے ذرا وسعت کے بارے میں بتائیے. کس کے بارے میں؟ وسعت کے بارے میں جو چوتھا اسٹیپ ہے ہمارا. 4 پراپرٹیز ہے نا. جی اعراب، جنس، عدد اور چوتھی پراپرٹیز تھی وسعت. ہاں ایک سیکنڈ. آپ کی آواز بالکل ہلکی آ رہی ہے، آ ہی نہیں رہی بلکہ. جی ایک سیکنڈ. جی ریحان صاحب. جی جی کہاں چلے گئے؟ میں کسی اور کو ٹیگ ٹیم دے دوں آپ کی میں؟ ہیں ریحان؟ جی کسی اور سے پوچھ لوں کیا؟ جی پوچھ لیں. اچھا شائستہ آپ بتائیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی وسعت کیا؟ وسعت جی وسط میں ہم نے کیا تھا اسم نکرہ اور اسم معرفہ. ٹھیک ہے. ہر اسم جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اسم نکرہ ہوگا اگر اس کا معرفہ ہم ثابت نہ کر لیں. اور ایک اور اس کا یہ تھا کہ اسم نکرہ کا جو واحد ہوگا اس پہ تنوین ہوگی. ٹھیک پھر ہے. ہم نے اسم معرفہ کی بولا تھا کہ ریحان ذرا اپنا وہ آڈیو بند کریں، آپ کا بہت ایکو کر رہا ہے. جی کنٹینیو کریں شائستہ. اور اسم معرفہ کی ویسے 7 ٹائپس ہیں لیکن ہم نے 5 اس میں ڈسکس کی تھی. ایک پراپر ناؤن جیسے اسم علم کہتے ہیں جو کسی بھی جاندار، بے جان یا کسی شخص یا ملک کا نام ہے. پھر پروناؤنس ہے جو کہ اسم ضمائر ہم جسے کہتے ہیں جو کہ کسی نام کو ریپلیس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ہم اس طرح. اور پھر ڈیمانسٹریٹو ناؤن تھا اسم اشارہ جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ریلیٹیو پروناؤنس تھا جو کنجنکشن کے لیے ہوتا ہے، 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اسم موصولہ. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ہم اسم نکرہ کو جب معرفہ بناتے ہیں تو ہم الف لام لگا دیتے ہیں اس کے بگننگ میں، جیسے کتاب کو الکتاب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، جب آپ نے کہا نا جس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جب آپ اس کو کسی نکرہ اسم کو کرتے ہیں تو آپ الف لام داخل کرتے ہیں تو ایسا اسم جس کے اوپر تنوین ہو اس کی تنوین پھر ختم ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. جی آپ لوگوں کو میں نے 2 شیٹس بھیجی تھی ایکسرسائز کے علاوہ. میں نے آپ کو 2 شیٹس بھیجی تھی. ایک میں نے جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کی آپ کو ایک سمری شیٹ بھیجی تھی. یہ سمری شیٹ آپ کے پاس اگر ہر وقت سامنے موجود ہو نا تو جب تک آپ اس کے یوز ٹو نہ ہو جائیں اس کو سامنے رکھ لیا کریں تو آپ کی بہت ساری چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی، اعراب کے حوالے سے، جنس کے حوالے سے، عدد کے حوالے سے، معرفہ نکرہ کے حوالے سے. اور آج میں نے آپ کو نماز کے بعد 2 چارٹ بھیجے تھے، بلکہ ایک ہی چارٹ بھیجا تھا، ایک ہی شیٹ کے اوپر 2 چارٹ تھے. جیسے وہ مسلم کا چارٹ ایک ہوگا آپ لوگوں کو، میں نے آپ سے کہا تھا، آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کا بھی ایک پرنٹ آؤٹ، تو وہ آپ کے سامنے واحد مثنیٰ جمع سالم کے حوالے سے، مذکر مؤنث دونوں، وہ آپ دیکھیں. نکرہ کی بھی اس کے اندر پوری ایک گردان بنی ہوئی ہے اور معرفہ میں بنی ہوئی ہے. یعنی نکرہ میں تھی مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمون، مسلمینا، مسلمینا. اور پھر مؤنث میں چلے جائیں تو مسلمتون، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. معرفہ جب کر دیا تو المسلمو، المسلمہ، المسلمی، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین. مؤنث میں اگر آ گئے تو المسلمتو، المسلمتا، المسلمتی، المسلمتانی، المسلمتینی، المسلمتینی، المسلمات، المسلماتی، المسلماتی.
یہ چارٹ آپ کے پاس ذہن میں اچھی طرح سے ہوگا. آپ کے لیے معرفہ نکرہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے گا, اور آپ کو کوئی بھی آپ کے سامنے اسم آ جائے, چاہے وہ ذات ہو چاہے وہ صفات ہو, آپ اس کو بنا سکیں گے. ہاں بس ذات کے اندر جب جمع مکسر آئے گا اس کا فارمولا نہیں ہوگا, لیکن فارمیشن اسی طرح سے. اچھا جی, اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو کلاس شروع کی ہے اس کا آبجیکٹو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم گرامر کو اتنی, ہم عربی گرامر کو سمجھ سکیں, اتنی گرامر ہمیں آ جائے کہ ہم قرآن مجید کا جو متن ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس کی تراجم کو صحیح طرح سے, اس کے معنی کو صحیح طرح سے دے دیں. آج میں آپ کو اتفاق کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں کسی طرح سے تراجم کے اوپر ایک بحث چل رہی تھی, تو اسی کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑی بدقسمتی ہے, اور شاید میری بات لوگوں کو بعض دفعہ اچھی مناسب بھی نہیں لگتی ہے, لیکن ایک عادت سے مجبور ہوں تو آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے یا تراجم کیے گئے یا جو بھی ہمارے علماء دین ہیں, انہوں نے پہلا فوکس رکھا ہے اپنے مسلک کو. وہ اپنے مسلک کی بنیاد پر اور اپنے اس بنیاد کے اوپر بہت سارے تراجم بھی کیے جاتے ہیں, اور پھر وہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں آپ کی مسلک کی, اس سے آپ باہر نہیں نکلنا چاہتے, چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو, ارسپیکٹو, چاہے وہ حنفی مسلک ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, وہ بریلوی ہو, وہ کوئی بھی لے لے, ایکس وائی زی اے بی سی, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو بھی کنسرن ہے سر آنکھوں پر ہے, آپ اس کو جس طرح سے فالو کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے آپ کے اوپر یہ دینے کے لیے کہ یہ مسلک صحیح ہے اور یہ مسئلہ غلط ہے, نہیں, یہ میری نہ اتھارٹی, نہ میرا رائٹ ہے, نہ میرا یہ فورم ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کا جو اصل متن ہے اس متن سے باہر مت جائیں, اپنی تفسیر میں بیان کر دیں, اپنی تقریر میں بیان کر دیں. لیکن اگر لکھا ہے کہ اگر ایسی, میں آپ سے مثال دے رہا ہوں, اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی سفید ہے تو آپ اس کو پانی سفید ہی ترجمہ کریں. آپ اس کو یہ کیوں کرتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سفید کی طرح ہے, یا آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کہنے کی کہ پانی جو ہے یہ سفید نہیں ہے, بلکہ آپ کہیں کہ یہ لائٹ براؤن ہے یا یہ نوری شکل کا ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے, آپ اپنی تفسیر میں اور اس میں بیان کرتے. تو یہ اصل بنیادی آبجیکٹو ہے ہمارا. قرآن مجید کی ہر کلمہ, یہ کلمے جب ہوتے ہیں, یہ کلمے سے جب جڑتا ہے تو اس سے پھر اگر ہم اپنی عام کسی لینگویج میں جائیں, انگلش میں یا اردو میں, تو جب لفظوں سے بنتے ہیں تو اس سے پھر جملے بنتے ہیں. پھر انہیں جملوں سے جو ہے وہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ پیراگراف بنتے ہیں, اور پھر اسی پیراگراف سے پورا ایک سبجیکٹ وجود میں آتا ہے. قرآن مجید کا بھی یہی معاملہ ہے. آیات ہوتی ہیں, پھر آیات آپس میں جڑتی ہیں, پھر اس سے ایک موضوع بنتا ہے. اور بہت بڑا احسان ہے جن لوگوں نے اس پہ کام کیا کہ قرآن مجید میں کچھ ہی ایسے مواقع ہیں جہاں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ پورے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں ایک چیز آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی جس کو رکوع کہتے ہیں. تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہر رکوع ایک پورے کا پورا ایک موضوع دے دیتی ہے. بعض دفعہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ موضوع ختم نہیں ہوتا, تو کنٹینیوشن میں بھی چلتا رہے گا, لیکن موضوع پہ موضوع چلتا رہے گا. تو یہ قرآن مجید کا بھی یہ بڑا خوبصورت طریقہ کار ہے اور بڑا خوبصورت اس کا اسلوب ہے. اب ہم نے جب آیات سمجھنی ہے, اس کا مطلب ہم نے جملوں کو سمجھنا ہے. ہم یہاں کچھ جملے اب شروع کریں گے آج سے, اور جملے کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کچھ جملے بنانے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح سے بٹھا لیں, آپ جملے غلط بنائیں صحیح بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا اور آپ کا کام عربی نہ لکھنا ہے, نہ عربی جو ہے نا وہ لکھنا نہیں ہے ہمارا کام. ہمارا اصل آبجیکٹو ہے قرآن مجید کو سمجھنا. یہ جو جملے کی جو آپ کو پریکٹس کرائی جائے گی, یہ جملے جو آپ کو بتائے جائیں گے یا ایکسرسائز بھی دی جائے گی, اس کا بنیادی آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں. ہمارا بنیادی آبجیکٹو پوری کی پوری میرا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. آپ ایک چیز کو اگر میں سمجھتا ہوں فار ایگزامپل کہ آپ کو ایک کوئی ایکس چیز جو ہے وہ 4 دن میں سمجھ میں آنی چاہیے, اور آپ اس کی جگہ 4 کی جگہ 14 دن دیتے,
مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ وہ 14 دن کے اندر آپ کے پاس کم سے کم 80% 90% اس کو آپ گریب کر لیں، رادر کہ جو چیز میں آپ کو 4 دن میں سکھانا چاہتا ہوں وہ آپ 3 دن میں سیکھ لیں اور آپ کو اس میں سے آپ کو اس میں سے کچھ بھی یاد نہ رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ہماری میں میمن ہوں، میمن کمیونٹی میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، کم کھاؤ غم نہ کھاؤ. تو وہی والا حساب یاد کر لیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کریں لیکن ایسا کریں کہ آپ وہ جو ہے نا آپ کو اس میں مزہ آ جائے کام کرنے میں. یہ چیز ذہن میں رکھیں. شروع میں جب ہم نے پڑھا میں نے آپ سے کہا ہم نے اسم شروع کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی عربی زبان میں کوئی بھی جو کلمہ ہوتا ہے وہ یا تو اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا. ہم نے اسم شروع کیا ہے اسم، اب ہم آج سے مزید اس کو پراپر شروع کریں گے اور اس اسم کے حوالے سے ہم نے اس کو اصل کام جو ہم نے کرنا تھا اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس 4 پراپرٹیز کو پڑھا. یہ 4 پراپرٹیز آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ہونی چاہیے کیونکہ یہ کنٹینیوس آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی جب تک آپ اپنی گرامر پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے. وہ چاروں پراپرٹیز آپ کے اندر گھٹی ہوئی ہونی چاہیے. بالکل جب تک وہ 4 پراپرٹیز آپ کے ساتھ نہیں، مطلب اس میں آپ کی جتنی بہتر کمانڈ ہوگی ان 4 پراپرٹیز میں آپ اتنا بہتر طریقے سے اسم کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کیونکہ یہ اسم ہر جگہ آپ کا استعمال ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ میں ہو چاہے وہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ساتھ ساتھ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز سنتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. سر جی لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا لکھا میں نے؟ جی کتاب لڑکا، یہ تیسرا لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے، اور نیچے کرسی لکھا ہے زید. جی اور کرسی. جی یہ سب سنگل ورڈ ہے. جی یہ سب سنگل ورڈ ہے. یہ جو سنگل ورڈ ہوتے ہیں نا، یہ جتنے سنگل ورڈ ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مفرد یا کلمہ. شروع میں بھی ہم نے آپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، مفرد کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں. جی یہ مفرد پلس مفرد یعنی ایک سے زائد مفرد جب آپس میں مل جاتے ہیں جی اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے، اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے مرکب. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے سر؟ مرکب. یعنی مرکب کا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مرکب کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. زبردست. آسانی طور پہ اور کر دیں آپ 2 کا لفظ استعمال چھوڑ دیں، آپ کہیں لفظوں کا مجموعہ. لفظوں کا مجموعہ. لفظوں کا مجموعہ یا مفرد کا مجموعہ یا کلموں کا مجموعہ. اچھا جی، آپ ہی سے سوال ہے. جی جی پڑھے کیا لکھا ہے؟ یہ کتاب. یہ کتاب. اب یہ مرکب ہو گیا نا؟ جی یہ مرکب ہو گیا. یہ مرکب ہو گیا. مجھے بتائیے یہ کتاب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بات مکمل ہے نامکمل ہے؟ نہیں مکمل بھی ہے یہ بات. بات مکمل ہے. اگر کتاب سامنے ہے تو یہ کتاب میں بات مکمل ہے. یہ کیسے مکمل ہو گئی؟ میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب میز پر ہے، یہ کتاب پھٹی ہوئی ہے، یہ کتاب مہنگی ہے. کتاب کی پوری حالت. لیکن نہیں، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے نا، کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب. یہاں تو کوشچن مارک بھی نہیں ہے، میں نے صرف کہا یہ کتاب. جی جی پھر ادھوری ہے بات. پھر ادھوری ہے بات. ادھوری. چلے جی میں آپ سے کہتا ہوں
नेक लड़का, बात अधूरी है कि पूरी है? ये सिफत के साथ है तो पूरी है मेरा ख्याल है। सोच है साथ साथ। नेक लड़का डिफाइन कर दिया आपने किसी भी लड़के को। क्या नेक लड़का? क्या नेक लड़का खड़ा है, नेक लड़का बैठा है, नेक लड़का झूठा है, नेक लड़का मस्जिद में है, नेक लड़का पानी पी रहा है, नेक लड़के की शादी हो गई, क्या हो? कुछ भी नहीं पता। सही सही फरमाने, पूरा मजीद डिफाइन इसको कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नामुकम्मल है। जी जी जी, जिस चीज को भी मजीद डिफाइन करना हो नामुकम्मल है वो। जी मैं आपसे कहता हूं जैद का घर, बात मुकम्मल है नामुकम्मल? अगर मजीद डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो मुकम्मल नहीं है। जैद का घर अच्छा है, जैद का घर बड़ा है, जैद का घर छोटा है। देखिए आपको बात समझ में आ रही है ना? जी जी, नामुकम्मल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कुर्सी पर, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नामुकम्मल है। अच्छा, मैं अब आपको कहता हूं ये मेरा घर है। ये जैद का घर से ज्यादा मुकम्मल चीज लग रही है, मुकम्मल जुमला लग रहा है। ये मेरा घर है, इसके ऊपर बात डिफाइन हो रही है। इसका मतलब है ये जो चार आपने देखे ये सारे नामुकम्मल हो। जी बिल्कुल, ये मेरा घर है, ये मुकम्मल बात होगी, ये मुकम्मल स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, ये मुकम्मल स्टेटमेंट। ठीक है सर जी। इसका मतलब है जो आपके जो मुरक्कब है, आपका जो मुरक्कब है जी, ये दो किस्म का है। आपका जो मुरक्कब है जी, ये दो किस्म का है। जो पहली जो किस्म है वो कहलाती है मुफीद, मुफीद। और दूसरी वाली जो कहलाती है गैर मुफीद। गैर मुफीद, एक कहलाती है मुफीद और दूसरी कहलाती है गैर मुफीद। गैर मुफीद। ठीक है जी। मुफीद से मुराद क्या है? मुफीद से मुराद है, ये इस पॉइंट को नोट कर लें, चाहें तो लिख भी लें। मुफीद से मुराद है ऐसे मुरक्कब को कहते हैं कि जब कहने वाला कह के खामोश हो जाए, कहने वाला कह के जब खामोश हो जाए तो सुनने वाले को किसी बात की खबर मालूम हो या किसी चीज की तलब महसूस हो। मुफीद ऐसा मुरक्कब जिसको कहने के बाद, सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपको उसमें से कोई खबर मालूम हो या आपको उसमें से कोई तलब मालूम। ठीक है जी। और गैर मुफीद उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी जिसको सुनने या पढ़ने के बाद ना आपको उससे कोई खबर मालूम हो सके और ना ही कोई तलब मालूम हो। ठीक, यानी मुफीद का ऑपोजिट गैर मुफीद हो जाएगा। ये जो मुफीद है ना सर, इसकी एक और वर्ड है जो मुफीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है जुमला, या इसको ताम भी कहते हैं। और हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे थ्रू आउट, वो हम जुमला इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरा बताया ताम, आपने बताया ते अलिफ मीम। जी, ताम का मतलब है मुकम्मल, कंप्लीट। जी, ठीक है जी। जी, तो हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट वो जुमला ही करेंगे। हम मुफीद मुफीद गैर मुफीद नहीं करेंगे। ठीक। और जो गैर मुफीद होता है, गैर मुफीद, इसको नाकिस कहते हैं और इसको गैर ताम भी कहते हैं। नामुकम्मल। तो हम इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे वो नाकिस करेंगे। यानी आप इस तरह से समझ लें कि मुरक्कब दो किस्म के होंगे, एक जुमला होगा और दूसरा नाकिस होगा। जुमला किसको कहेंगे? जो मैंने अभी आपके सामने डेफिनेशन रखी थी, ऐसे मुरक्कब को कहेंगे कि जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद
آپ کو اس میں سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. ٹھیک ہے جی. خبر کیسے معلوم ہوگی؟ فار ایگزامپل، اچھا میں اس پہ آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں. اور غیر مفید جس کو ہم ناقص یا غیر تام کہتے ہیں، اور ہم ٹرمینالوجی ناقص استعمال کریں گے. ناقص کیا ہوگا؟ جملے کا اپوزٹ ہوگا، یعنی جس کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم نہ ہو یا آپ کو کسی طلب معلوم نہ ہو. جیسے یہ 4 سچویشن تھی، اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ کتاب، نیک لڑکا، زید کا گھر، کرسی پر، یہ چاروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ چاروں ناقص کے اندر آ گئے. بالکل ٹھیک. لیکن جب آپ نے کہا یہ میرا گھر ہے تو یہ جملے میں آ گیا. بالکل ٹھیک. یہ جملے میں آ گیا. اب جملہ جو ہے، اس جملے کے بارے میں آپ سمجھ لیں. اچھا، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، تام بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور لفظ بھی ہے، اس کو کلام بھی کہتے ہیں. لیکن ہم لفظ جملہ ہی استعمال کریں گے. یہ جو جملہ ہے نا سر، جی، اس جملے کی مزید 2 کلاسیفیکیشن. ایک کہلاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جملہ ہی ہم استعمال کریں گے، ایک کہلائے گا جملہ خبریہ. اور دوسرا کہلائے گا جملہ انشائیہ. ایک جملہ خبریہ کہلائے گا اور ایک جملہ انشائیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے سر؟ ساتھ ساتھ یہاں تک آپ تھرو تھے؟ جی بالکل بالکل، کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں آسان تھا. ٹھیک ہے. اشتیاق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا. اشتیاق صاحب جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ مرکب جو کلمہ کی جو ایک سے زیادہ کلمہ، اس کو مرکب کہیں گے. اور جملہ جو آپ مفید، جیسے آپ سننے اور بولنے والا کچھ جو ہے کسی چیز کی خبر دے یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. ہاں، اس کو تھوڑا اور واضح کر دیں کہ جملہ جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم ہو یا آپ کو کوئی طلب معلوم. جی جی. اور ناقص کیا چیز ہو جائے گی سر؟ سننے والا یا بولنے والا، اس کو اس سے کوئی خبر یا اس سے کوئی طلب معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب میں نے آپ سے کہا کہ جملے کی 2 اقسام ہیں. جی جی. جملے کی براڈر لیول پر 2 اقسام ہیں. ایک جس کو ہم خبریہ کہتے ہیں اور دوسرا ہم جس کو انشائیہ کہتے ہیں. جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم ہو، لیکن یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس میں اس بات کا احتمال ہوگا، اس میں اس بات کا اندیشہ بھرپور ہوگا کہ یہ جو خبر آپ نے سنی ہے یا یہ خبر جو آپ نے پڑھی ہے، یہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. جملہ خبریہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسا جملہ جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم ہو اور یہ خبر جو ہے اس میں احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بھی ہو یا جھوٹ بھی ہو. جیسے یہ میرا گھر ہے، یہ پورا جملہ تو ہے نا، خبر مل گئی نا آپ کو کہ یہ میرا گھر، آپ کو خبر مل گئی میرا گھر ہے، لیکن اس میں احتمال تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہوں میں اپنا رشتہ کرانے کے چکر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک گھر میرا، ہو سکتا ہے کرائے کا گھر ہو سکتا ہے کسی اور کا گھر ہو. ٹھیک ہے نا سر؟ تو احتمال ہو سکتا ہے کہ بات سچ بھی ہے اور جھوٹ. یہ ہے جملہ خبریہ. جملہ انشائیہ کیا چیز ہے؟ کہ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کام کی طلب محسوس، آپ کو کسی کام کی طلب محسوس، کسی کام کی طلب محسوس. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں آپ سے یہ کہوں مثال کے طور پہ اشتیاق صاحب یہاں مت بیٹھیں، تو مجھے بتائیں آپ کو خبر ملی کہ کوئی طلب ملی؟ طلب ملی. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ انشائیہ ہو گیا. یا میں آپ سے کہوں کہ
اشتیاق صاحب آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ تو یہ آپ سے میں ایک انفارمیشن مانگ رہا ہوں, طلب آ گئی نا. جی جی, اس میں تو خبر تو ہے ہی نہیں نا, میں تو مزید آپ سے کوئی انفارمیشن گیدر کرنے کی بات کر. تو جملہ یاد رکھیے گا 2 قسم کا ہوگا, یا تو وہ خبریہ ہوگا یا وہ انشائیہ ہوگا. خبریہ کا مطلب ہے ایسا جملہ جس کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ کو اس میں سے کوئی خبر معلوم ہو, وہ خبر جو ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو, اس بات کا احتمال موجود ہوتا ہے. اور یہ تو ہم اس کے بڑے کامن ہیں. آپ سب لوگ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی جیو لگا دے گا, کوئی ہم لگا دے گا, کوئی فلانا لگا دے گا, جتنی خبریں ملیں گی یہی ہوگا, ایک جگہ پہ سچ آ رہی ہوگا, ایک جگہ پہ جھوٹ آ رہی ہوگی, ہے نا سر؟ ایسے ہی ہے. صحیح. اور انشائیہ کیا ہوگا کہ جس کے اندر آپ کو کوئی خبر معلوم نہ ہو بلکہ کسی چیز کی طلب معلوم. تو بنیادی طور پہ جملے 2 قسم کے ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ جو بنتا ہے نا, یہ جملہ خبریہ انشائیہ, یہ خبریہ اور انشائیہ جو ہے یہ دونوں, یہ پھر 2 صورتوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں. یہ ہمیں 2 صورتوں میں ملیں گے آپ کو قرآن مجید میں. ایک جس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ, اور دوسرے کو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے, چاہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو چاہے وہ جملہ اسمیہ انشائیہ. اسی طرح سے ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, بات واضح یہاں تک؟ کسی قسم کا کوئی سوال ہے اس میں تو پوچھیں مجھ سے. نہیں ہے سوال؟ آپ ایک دفعہ مجھے بتائیے, آپ ایک دفعہ پھر فرق بتا سکتے ہیں خبریہ اور آپ بے فکر رہیں, میں یہ فرق میں نہیں بتاؤں گا, یہ فرق آپ کو جویریہ بتائے گی. اب جی جویریہ, جو اب تک اس حوالے سے مجھے بتائیے کیا پڑھا آپ نے. السلام علیکم سر, میں بھی ویسے آپ سے یہ سوال کرنے والی تھی. مجھے خبریہ اور انشائیہ تک تو سمجھ میں آ گیا ہے, لیکن یہ آپ نے جملہ اسمیہ اور اس کا جو بتایا نا جملہ دوسرا, آپ نے کیا لکھا ہے یہ؟ آپ ایک کام کریں, جہاں تک آپ کو سمجھ آیا پہلے وہ سمجھا دیں مجھے. اچھا, آپ نے مرکب کا بتایا کہ مرکب جو ہے وہ کلموں کا یا لفظوں کا مجموعہ یا دو یا 2 سے زائد مفرد کا مجموعہ مرکب ہے, اور مرکب کی جو ہے 2 ٹائپس ہیں, ایک مفید اور پھر غیر مفید. مفید کو ہم پڑھیں گے جملے کے طور پہ اور غیر مفید کو ہم کہیں گے ناقص. جملہ مرکب وہ مرکب ہوتا ہے جس کو کہنے والا, سننے والا یا پڑھنے والا جب کہہ کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی خبر کا یا کسی طلب کا پتہ چلے, اور جو ناقص ہوگا وہ اس کا اپوزٹ ہوگا بالکل. یعنی جب کوئی سننے, آپ میرے خیال میں میری بات سنیں, آپ پڑھاتی ہیں کیا؟ نہیں سر. اچھا چلیں, ماشاء اللہ, جی آگے چلیں, آگے چلیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جملہ جو ہے مزید 2 شاخوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, خبریہ اور انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم ہو, اور یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد ہمیں کسی چیز یا کسی کام کی طلب کے بارے میں معلوم ہے. زبردست. اچھا, یہاں تک تو آپ کو کلیئر تھا نا؟ اب آپ کا کنفیوژن تھا جملہ اسمیہ میں یا جملہ فعلیہ میں. جی. اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو بھی جملہ ہم بناتے ہیں عربی زبان میں, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کلمہ ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا, جیسے کتاب ہے, کتاب اسم ہے نا جی, ٹھیک ہے نا, یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا. تو ایک بات تو آپ ہمیشہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی کوئی جملہ حرف سے شروع نہیں ہوگا. تو جملہ جو بھی شروع ہوگا وہ یا تو فعل سے شروع ہوگا یا وہ اسم سے شروع ہوگا. تو جب کوئی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو ہم اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں, اور جب کوئی جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے. جی, ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہوں کہ جیسے
میں ابھی اشتیاق صاحب سے جیسے کہا تھا کہ اشتیاق صاحب آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہو گیا, اشتیاق جو ہے وہ اسم ہے نا. اچھا ٹھیک, اشتیاق اسم ہے. صحیح سے, اور جی جی میں نے اسم سے شروع کیا تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اور یہ جملہ اسمیہ کی کون سی کیٹیگری ہوگی؟ میں نے کہا طلب والی, انشائیہ. انشائیہ ہوگی. جی. اس کی جگہ میں اگر ان سے کہتا کہ اشتیاق صاحب میں خوبصورت انسان ہوں, ٹھیک, تو یہ کیا ہو گیا ان کے لیے؟ یہ خبریہ ہوا کہ انشائیہ ہوا؟ میرا خیال ہے خبریہ ہوا. خبریہ. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے, اسی لیے میں نے اپنے اوپر ایگزامپل دی. میں نے کہا اشتیاق صاحب میں بہت خوبصورت انسان ہوں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو تو خبر گئی, اب یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں تک آپ اپنی بات ایک ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ جو سنگل ورڈ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں مفرد یا کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کلمے کی ڈیفینیشن آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جس کا کوئی جو با معنی لفظ ہو, با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو شروع کا کلاسز یاد ہو, آپ کی پہلی کلاس کے اندر جب ہم نے بات کی تھی, تو بامانہ لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کلمہ یا مفرد کہتے ہیں. تو جو سنگل ورڈ ہوتا ہے بامانہ اس کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں. اور وہ اگر مفرد مزید مفرد کے ساتھ ایڈ ہو جائے, چاہے وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 10 ہو 20 ہو, تو وہ مرکب بن جائے. مرکب کی 2 اقسام ہیں. یہ جو لفظ میں نے آپ کو مفید اور غیر مفید کہا ہے نا, یہ پیورلی گرامیٹیکل ورڈ ہے. یہ پیورلی گرامیٹیکل سمجھے کہ یہ لفظ استعمال ہو. ٹھیک ہے جی. پھر اس مفید کی مزید, کیونکہ ہمارے گرامر والوں کا مسئلہ پتہ ہے کہ خاص طور پہ بر صغیر کے اندر, کیونکہ بر صغیر کے اندر جو ہمارے یہاں ایک کورس ہوتا ہے جس کو ہم درس نظامی کا کورس کہتے ہیں, وہ ماشاءاللہ 8 سال کا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک 8 سال آپ اپنا تیل نہیں نکالیں گے نا, آپ کو مزہ نہیں آتا. اور میرے بہت لوگوں سے جو درس نظامی والے ہیں ان کے ساتھ بہت جھگڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیا گرامر پڑھاتے ہیں قرآن. میں نے کہا اچھا جی آپ ایسا کریں, آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, جھگڑا کس بات کا؟ اگر آپ کوئی چیز میری بہتر کرا دیں گے تو کرا دیں, لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ میں جو چیز آپ نے 8 سال میں سیکھی ہے, اگر میں اسی چیز کو اگر میں نے 8 ماہ میں سیکھ لی تو آپ کو مسئلہ کیا آ جاتا؟ تو وہ مشکل بناتے ہیں. میں نے آپ کو مشکل اور آسان ساری چیزیں کرا دی. میرے پاس آسان طریقہ یہ تھا کہ میں سیدھا میں نے صرف آپ کو اس لیے کرائے کہ کل کو اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کو غلطی سے کوئی مل جائے, آپ لوگوں کو کوئی درس نظامی والا, اور بولے گا اچھا یہ بتائیں مفید مرکب کیا ہوتا ہے, تو آپ بولیں گے یار کامجی صاحب نے تو مروا دیا ہم نے تو بڑے فخر سے کہا تھا کہ یار ہم تو گرامر سیکھ رہے ہیں. تو آپ کہیں گے یار مفید مجھے معلوم ہے, لیکن اصل چیز تو جملہ ہی ہے نا. تو جملے پر ڈائریکٹ بات کرنا ہے. تام, کلام, مفید کے 14 نام آپ نے کیوں رکھ دیے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو میں کہوں گا مرکب 2 ہی ہوتے ہیں, ایک جملہ اور دوسرا ناقص. اب اس کے 14,000 آپ نام رکھنے سے فرق کیا پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا مجھے بتائیے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ٹھیک ہے, انہوں نے رکھے ہیں, ان کو شوق ہے رکھنے کا, ہم ان کے شوق کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک, وہ محترم ہے, ہماری ان کے ساتھ ہماری بڑی محبت, تو مسئلہ ہی. تو 2 چیزیں ہیں, ایک جس کو آپ جملہ کہیں, ہم جملہ استعمال کریں گے. میں نے اسی لیے خاص طور پر آپ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ٹرمینالوجی تھرو آؤٹ اب استعمال کریں گے, جب تک ہماری گرامر چلے گی, وہ ہم استعمال کریں گے جملہ. جو کمپلیٹ ہوگا اس کے لیے جملہ, جو انکمپلیٹ ہوگا اس کے لیے ناقص. لیکن میں نے آپ کو باقی بھی لفظ لکھا دیے ہیں, آپ کو پکچر بھی بھیجی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. اور یہ جو جملہ ہوگا یہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے, یا تو وہ کوئی خبر دے گا جس کو خبریہ کہیں گے, یا وہ کوئی طلب دے گا جس کو انشائیہ کہیں. اور یہ جو جملے ہوں گے, چاہے وہ خبریہ ہو چاہے وہ انشائیہ ہو, وہ یا تو اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا. اسم سے شروع ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے, اور اس کے آگے پھر ہم اس کی کیٹیگری ڈال دیں گے کہ وہ خبریہ ہے کہ انشائیہ. اور اگر وہ فعل سے شروع ہوگا تو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے, اور اس کے آگے اس کی کیٹیگری ڈال دیں گے کہ خبریہ ہے کہ یا انشائیہ. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو پوچھ لیں مجھ سے, تو میں آگے ایک آدھ چیز اور ہے میں آپ کے ساتھ آج وہ چیز انشاءاللہ انشائیہ کی ذرا مثال دے دیں ایک آدھ اور. انشائیہ کی سر میں نے آپ کو مثال دی نا, کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ہارون صاحب آپ ادھر بیٹھ جائیں,
अब आप मुझे बताएं आपको कोई तलब मालूम हो रही है कि आपको कोई खबर मालूम हो रही है? इसमें एक्शन है, एक्शन डिमांड किया जा रहा है। तलब है ना? तलब है, तलब है। तलब तो इंशाई होगी। या मैं आपसे कहूं कि इश्तियाक साहब कल कहाँ थे? कि इसमें ये इंफॉर्मेशन मालूम हो रही है ना, तो इसमें खबर नहीं मालूम हो रही ना। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ इश्तियाक साहब आप कल वहां बैठे हुए थे, मैंने देखा था, तो ये खबर है सही है जिसको गलत? आप डिनाइल कर सकते नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ इश्तियाक साहब कल कहाँ थे, तो इसका मतलब है कोई खबर नहीं है, मैं तो आपसे और मजीद इंक्वायर कर रहा हूँ। तो ये तलब होगी। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक। हमने इस्म शुरू किया है, हम इस्म पढ़ रहे हैं, हमने फेल के बारे में हम जानते ही नहीं कुछ। अफसर आप क्लियर हो गया या कोई सवाल है इसमें? सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जिस तरह पूछे सर। ये जो आपने इंशाइया में जो एग्जांपल दी है कि हारून साहब आप यहाँ बैठ जाएं, तो हाँ। इसमें कोई आगे क्वेश्चन तो नहीं है, कोई तलब तो नहीं है, ये तो तलब ही एक है ना। यानी लेकिन मैंने जो आपसे कहा हारून साहब यहाँ बैठ जाइए, तो मैं हारून साहब से क्या कह रहा हूँ, मेरी डिमांड है ना। हारून साहब को मुझ क्या अच्छा फील होगा? हारून साहब को मेरी मेरी तरफ से एक वो ऑर्डर मिल रहा है ना, एक तरह से मैं उनको अमर दे रहा हूँ ना, इधर बैठ जाइए, क्या मैं उनको रिक्वेस्ट दे रहा यानी हूँ? मेरे जहन में जो पहला इसका मतलब आया था वो ये कि क्वेश्चन मार्क हो, तो ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नहीं है ये। हम उसको मजीद देखें। मैं आपके साथ उतनी चीज करना चाहता हूँ जितनी आप अभी रिसीव कर सकते हैं। मैं आपके साथ ज्यादा बात नहीं, क्योंकि फिर इंशाइया की बहुत सारी अक़साम आ जाएंगी। इंशाइया की फिर बहुत सारी अक़साम आ जाएंगी कि फिर आप सवाल होगा कि इंशाइया क्या क्या हो सकता है, तो फिर आप कहेंगे सवालिया हो सकता है, अमर हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, कोई तमन्ना हो सकती है ना, कोई आरजू हो सकती है, बहुत सारी चीजें आएंगी। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अभी सिर्फ एक ब्रॉडर उसके अंदर आप ये डेफिनेशन को ध्यान में रख लें कि खबरिया और इंशाइया का अगर आपने डिफ्रेंसिएशन करना हो, तो खबरिया के जिसमें आपको कोई बात की खबर मालूम हो, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो, और इंशाइया जिसमें आपको खबर मालूम ना हो, कोई तलब मालूम। तलब का लफ्ज हमने कर दिया तो उसको हमने ब्रॉडर वे में ले लिया, चाहे वो इंफॉर्मेशन बेस पे हो, चाहे वो रिक्वेस्ट बेस पे हो, चाहे वो अथॉरिटेटिव हो, चाहे वो किसी और तरीके से, कैसे भी हो आप उसको ले। ठीक है जी, अफसा आपको क्लियरिटी आ गई है? अभी कोई सवाल है आपका? नहीं आ गया समझ। आ गई है, सब सेट हो गया आपका? जी मतलब आप एक्सप्लेन कर देंगी? जी कर दूंगी इंशाअल्लाह। ये मुझे बताएं, आप लोगों को जो मैंने एक्सरसाइज भेजी थी, वो एक्सरसाइज आप लोगों ने की कि नहीं की? जी मैंने आधी करी थी। अच्छा, बाकी लोगों ने की? सर किसी ने ये कोशिश भी नहीं की? कामी साहब आपका लेक्चर मैंने सुना था 1 घंटा 41 मिनट में से 1 घंटे का, और उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। आमीन। तो हमने इस्म शुरू किया है, तो हम इस्म से आज से इतना वक्त तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉडर लाइन पे चीज बता दूं। आज हम इंशाल्लाह जुमला इस्मिया की हम बात करेंगे। अगर मैं जुमला इस्मिया की बात करूं यहाँ, तो मुझे बताइए यमुना, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? जी आ रही है। जी, मुझे बताइए जुमला इस्मिया किसको कहेंगे? जो इस्म से शुरू होता है। ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया के कम अज कम जुमला इस्मिया के 2 अज्जा हैं, यानी 2 पार्ट होते हैं जुमला इस्मिया, कम अज कम। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मुब्तदा, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं खबर। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहते हैं
جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے کم از کم دو پارٹ ہیں، پہلا ہے مبتدا، دوسرا ہے خبر۔ مبتدا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے متعلق بات کی جائے، مبتدا اس کو کہتے ہیں جس کے متعلق بات کی جائے یا جس سے جسم کی جملے کی ابتدا ہو، جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، یا آپ اس کو دوسرے طریقے سے کہہ لیں کہ جس اسم کے بارے میں بات کی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور خبر کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جائے، جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے اس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، پہلا ہے مبتدا، دوسرا ہے خبر۔ مبتدا اس کو کہتے ہیں جس سے جملے کی ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بات بیان کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اب یہ خبر جو ہے، یہاں اب لفظ خبر آ گیا، آپ کا سوال آ سکتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جملہ جو ہے وہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا، تو یہ مبتدا اور خبر مل کے جو جملہ بنے گا وہ خبریہ بنے گا یا انشائیہ بنے گا، وہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے۔ تو دو آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں کہ جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ آ جائیں اصل کنڈیشن کے اوپر۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آپ کسی بھی اسم کو آپ نہ کسی جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اس کے بارے میں اس کی چار پراپرٹیز نہ معلوم۔ اور وہ چار پراپرٹیز ہم نے پڑھی تھی، ان چار پراپرٹیز کو دوہرا لیں کون کون سی تھی۔ جیسے اس کے اندر کی ایک تھی وسعت۔ مزے کی بات ہے کہ میں نے سب سے پہلے وسعت لکھا اور سب سے آخر میں آپ کو وسعت پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس کا اعراب، تیسری چیز اس کا جنس، اور چوتھی چیز اس کا عدد۔ یہ چار پراپرٹیز آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ رہنی چاہیے کسی بھی اسم کے حوالے سے۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اس کو کہتے ہیں جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں۔ آپ چار پراپرٹیز کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں کہ مبتدا جو ہے، مبتدا وہ عموماً مبتدا کی وسعت کس کو کہتے ہیں؟ انیزہ، معافی، شمائلہ، ریان صاحب تیار ہیں؟ جی جی ریان صاحب تیار ہیں؟ جی آپ پوچھے۔ وسعت کس کو کہتے ہیں؟ کیا کس کو کہتے ہیں؟ وسعت کیا چیز؟ وسعت مصب، واو سین عین تال، وسعت کس کو کہتے ہیں؟ وسعت اردو میں تو اس کو ہی کہتے ہیں، کسی چیز مطلب اس کا وہ نا وائڈ سا۔ مجھے بتاؤ، مجھے لگ رہا ہے تم پکوڑے کھانے میں لگے ہوئے ہو۔ نہیں میں سچ بتا رہا ہوں تم کو، تم ذرا آج غور سے کرو، میں تم سے الگ سے بات کروں گا۔ عبدالرحیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر تھکن اتر گئی آپ کی؟ نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ وسعت جو ہے وہ اس میں
मार्फा या नकरा को कहते हैं। मार्फा या हमने नकरा। इसके तो बारे में पहली चीज समझ लें कि वसत के लिहाज से मुब्तदा, वसत के लिहाज से मुब्तदा जो है वो मार्फा होगा। वसत के लिहाज से मुब्तदा मार्फा होगा। और इसके लिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, उसको आप नोट कर लें। ये मैं आपसे लिख रहा हूं यहां उमूमन। जब भी याद रखिएगा, मैं कभी भी उमूमन लफ्ज लिखूं ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा 95%। वसत के लिहाज से मुब्तदा मार्फा होगा। इसका मतलब है जब मैंने आपसे लिखा उमूमन 95%, तो 5% चांसेस हैं कि मुब्तदा मार्फा नहीं नकरा भी हो सकता। ठीक है, 5% इसके चांसेस हैं कि मुब्तदा जो है वो नकरा भी हो सकता है, लेकिन उमूमन मुब्तदा मार्फा होगा। अब आपको पता है कि मार्फा क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं मार्फा? सर अब्दुल रहीम साहब, बात मुकम्मल नहीं हुई आपसे भी। जी सर, इसमें मार्फा जो है उसकी जो इसमें अलम बताई थी। नहीं, अब आप मुझे बताएं ना, मैंने आपको 5 इकसाम बताई थी, टोटल 7 है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने आपसे कहा कि मुब्तदा 95% मार्फा होगा, तो मार्फा क्या क्या चीजें? इसमें अलम। तो आपको पता है कि इसमें अलम मुब्तदा बन के आ सकेगा। ठीक कि है वो ना? प्रॉपर नाउन जिस तरह होता है उस हाँ तरह ठीक है, किसी उसको जानवर छोड़ की दे। तरह। इसका मतलब है कि इसमें इसमें अलम ज़माइर, मुब्तदा बन के आ सकता इसमें है। दूसरी जी चीज जी मार्फा की आपने जमायर पढ़ी थी, इसका मतलब जी है जी इसमें जमायर मुब्तदा बन के आ सकेगा। तीसरी चीज ठीक है आपने मार्फा की किस इकसाम देखी थी, इसको हमने इसमें इशारा कहा था, इसका मतलब है इसमें इशारा जो है वो मुब्तदा बन के आ सकेगा। चौथी चीज ठीक आपने है देखी थी इसमें मौसूला, तो इसका मतलब है इसमें वसीम मौसूला जो है मुब्तदा बन के आ सकेगा। और पांचवी चीज आपको मैंने कही थी मुअर्रफ बिल नाम, यानी किसी भी नकरा इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं तो मार्फा बन जाता है। तो ऐसा इस्म भी मुब्तदा बन के आ सकता बिल्कुल है। ठीक ठीक। है। खबर के हवाले से वसत जो है, खबर के हवाले से वसत जो है वो नकरा हो। खबर के हवाले से वसत नकरा होगी। और इसको भी नोट कर लें कि यहां भी मैं आपसे कहता हूं उमूमन, यानी जब मैंने उमूमन कहा तो 95% इसको भी ले लें, यानी 95% खबर जो है वो नकरा ही होगी। कभी कभार मार्फा भी हो सकेगी। ये मुब्तदा नकरा कब होगा या खबर मार्फा कब होगी, वो जब उसकी सिचुएशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जब आप इनिशियली करेंगे तो आपको इस किस्म की कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। आपको यही चीजें मिलेंगी, मुब्तदा मार्फा मिला करेगा और खबर आपको नकरा मिलेगी। नकरा इस्म के हवाले से मुझे अगर एक छोटी सी कोई चीज बता दें 2 लाइन में अब्दुल रहीम साहब, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नकरा इस्म के हवाले से जी अब्दुल रहीम साहब। सर तमाम इसम जो है वो नकरा होते हैं जब तक कि उसका मार्फा होना साबित ना हो जाए। ये आपने पता है, वो हम जब छोटे थे ना, छोटे नहीं थे हम, अपने जब जमाने जाहिलियत से जब थोड़े से दूसरे उसमें आ गए ना, तो हमने एक क्लास शुरू की थी। और हम उस क्लास में क्या करते थे कि कुरानिक क्वेश्चन एंड आंसरिंग करते थे। हर महीने एक क्लास होती थी और हम एक सूरत दे देते थे, कोई भी एक सूरत दे देते थे। और फिर उसमें अच्छे खासे लोग आते थे, तो 25, 30, 35 लोग आते थे। और उसके अंदर उस सूरत के हवाले से मुख्तलिफ सवाल हम करते थे। और जो सही जवाब देता था ना, उसको 5 रियाल का इनाम मिलता था। वो 5 रियाल वो चाहे तो वो इस्तेमाल कर ले, चाहे तो वो सदका कर ले। कुछ सवाल ऐसे होते थे जिसका हम इनाम बड़ा बड़ा रखते थे, 10 रियाल भी रखते थे। कुछ सवाल तो ऐसे थे जिसका हमने इनाम 100 रियाल भी रखा था। एक ही सवाल होता तो उसका जवाब भी ऐसा होगा कि आपको एक ही लफ्ज़ दे देंगे आप, लेकिन 100 रियाल भी मिल जाते। तो बात दफा जब आपने जो जवाब दिया ना, तो मैं सामने वालों को कहता था कि यार आपने 1 रियाल वाला जवाब दिया। सर नकरा की पहचान ये भी होती है कि उसके ऊपर तनवीन होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस। देखिए, नकरा की पहचान वाहिद इस्म पे तो आपको मिल जाएगी तनवीन। लेकिन बार बार मैंने आपसे बात की, नकरा इस्म की पहचान तनवीन आपको वाहिद इस्म पे तो मिल सकेगी, लेकिन जमा और मुसन्ना पे नहीं मिलेगी।
नकरा इस्म का जो एक पॉइंट ध्यान में रख लें कि नकरा इस्म की जो ट्रांसलेशन होगी ना उसके तरह एक या कोई या कुछ लगाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ट्रांसलेशन में बहुत मदद देगा। नकरा इस्म की जो ट्रांसलेशन होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नकरा इस्म की ट्रांसलेशन में हमेशा एक, कोई या कुछ का मफहूम या लफ्ज जरूर लेके आएंगे आप। ठीक है, फिर आपकी बात वो सही है कि नकरा इस्म जो है वो सारे इस्म नकरा होते हैं जब तक मार्फा साबित न हो जाए, और नकरा इस्म की वाहिद इस्म की तो बड़ी आसान पहचान है कि उसके ऊपर अगर वो मुनसरिफ अस्मा होगा तो वो तनवीन के साथ। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। हारून साहब आपके साथ तो एराब में पहले भी कर चुका था जी, तो मैं एराब आपके साथ नहीं करता, आपके साथ नेक्स्ट चीज पे आ जाऊंगा। हफ्सा, एराब के हवाले से समझ लें आप कि मुब्तदा हमेशा, एराब के हवाले से मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा। मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा और खबर भी हमेशा हालत रफा में होगा। एराब के हवाले से याद रख लीजिएगा, मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और खबर भी हमेशा हालत रफा हो जाए होगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे हफ्सा बता दें एराब से क्या मुराद है। जी हफ्सा, आवाज आ रही है? हफ्सा मेरे ख्याल चली गई। जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैंने कम सवाल पूछे इसलिए कि मुझे तो थोड़ा सा तारुफ मिला था डॉक्टर साहब के थ्रू। आप भी माशाल्लाह डॉक्टर ही हैं। जी मैं भी डॉक्टर हूँ। हाँ, तो मुझे जो तारुफ मिला था तो मैंने शुरू में आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछे कि मुझे उस तारुफ से लगा कि आपको माशाल्लाह बहुत कुछ आता होगा। नहीं मुझे इतना नहीं आता जितना नुमान ने कह दिया होगा, मेरा ख्याल है। नहीं माशाल्लाह, नुमान साहब इतनी आसानी से लोगों की तारीफ करते हैं वाले आदमी नहीं है वैसे। इतनी आसानी से, मतलब नुमान साहब अगर तारीफ करते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसकी पर्दादारी है। सर ये मुझे बताएं एराब के हवाले से। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मुब्तदा का एराब हमेशा लाजमन रफा होगा और खबर लाजमन उसका भी एराब रफा होगा। तो मुझे बताएं एराब की टोटल कितनी हालतें? एराब की 3 हालतें, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। हालत जर, 3 हालतें। और ये 3 हालतों के हवाले से अगर आप थोड़ा सा बता दें मजीद, आप इसकी पहचान कैसे होगी? जी, हालत रफा में इसम के ऊपर जो है आखिर में या फतह आएगा या तनवीन, सॉरी या पेश आएगा और या 2 पेश आएंगे। हालत एक ज़बर आएगा या 2 ज़बर आएंगे, और हालत जर में 1 ज़ेर आएगा या 2 ज़ेर आएंगे। अच्छा देखिए, हालत जर में 1 ज़ेर तो नहीं आएगा क्योंकि 1 ज़ेर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब गैर मुनसरिफ की बात कर रहे हैं, और गैर मुनसरिफ जो है वो हालत जर कबूल नहीं करता। जी ठीक है, तो एराब के हवाले से इसको फर्दर आप इस तरह से बता दें। 4-5 मिनट से कोई आवाज नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही? हमें तो आ रही है। नहीं आवाज आ रही है। आप नियाज साहब आप जरा अपना चेक करें सिस्टम। जी जमील साहब, एराब के हवाले से आप इसको इस तरह से समझ लें। जी आ रही है, मुझे बाकी लोगों का नहीं मालूम। इसके माफी चाहता हूं। मैं दोबारा बताता हूँ। जी दोबारा बताता हूँ। जी बोले। हालत रफा में हालत रफा में 1 पेश आएगा या 2 पेश आएंगे। हालत नसब में 1 ज़बर आएगा या 2 ज़बर आएंगे। हालत जर में 2 ज़ेर भी आ सकते हैं और ज़बर भी आ सकता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये जो आपने हालतें बताई हैं, ये आपने ये सारी बताई हैं वाहिद इस्म के हवाले से। वाहिद के हवाले से। और मुसन्ना के अंदर क्या होगा? हालत रफा में आनी साउंड, आनिसान और ऐनी साउंड, और जमा के अंदर ऊना और ईना। बस ये आपके रहनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। यानी एराब के हवाले से आप साउंड बेस पे चले जाएं अगर,
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ساؤنڈ ہو جائے گا ان، 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 آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا. اونا، اینا، اینا. جی یہ ساؤنڈ بیس آپ کے ذہن میں اگر ہاں، اور اگر مونس ہوگا آتن، آتن. بس یہ اپنے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. حفصہ جنس کے حوالے سے آ جائیں. جنس اور عدد ان دونوں کو ہم نے کنسولیڈیٹ کر دیا ہے. جنس اور عدد. پہلے تو مجھے بتا دیں حفصہ جنس سے کیا مراد ہے؟ جنس یعنی جنڈر. لیکن میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائے تاکہ لوگوں کی تذکیر ہو جائے. جنڈر ہوتا ہے جنس. ٹھیک ہے. اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے. اور مؤنث میں دو قسم کے ہوتے ہیں، حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث. ٹھیک ہے. اور غیر حقیقی مؤنث میں دو قسم کے ہوتے ہیں، علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث. اور علامتی میں تین وہ ہوتی ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں یہ علامتی مؤنث ہے یا نہیں. اور سماعی میں 6 چیزیں ہوتی ہیں. میں ساری بتاؤں؟ نہیں، بس آپ ذہن میں بس یہی رکھیں، جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مؤنث کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. یا تو علامت سے کرنا ہے، 3 علامتیں ہیں، یا سماعی کی جو کیٹیگریز آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ کرنا ہے. یہ اگر چیز ہو جائے گی تو آپ اس کو چیک کریں گے. ادروائز ہر اسم بائی ڈیفالٹ کیا کہلائے گا؟ مذکر. ہاں ٹھیک ہے جی. شائستہ موجود ہیں؟ جی. عدد کے بارے میں بتائیے. عدد واحد ہوتے ہیں، اور اگر 2 ہو تو انہیں مثنیٰ کہتے ہیں. مور دین 2 ہو تو پھر وہ جمع کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور واحد سے جب ہم مثنیٰ بنانا ہو تو مذکر اور مؤنث کا سیم ہے. وہ تو سب اعراب میں کور ہو گیا. عدد کے لحاظ سے آپ کے سامنے چیزیں آ گئی. 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زائد کے لیے جمع. ٹھیک ہے جی. اور سوری 2 سے زیادہ کے لیے جمع. 3 ہی عدد ہے نا جی. اب جب ہم جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں تو 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. وسعت مبتدا کی معرفہ عموماً، اور خبر نکرہ عموماً کہیں گے اس کا 95%. اعراب مبتدا کا رفع اور خبر کا بھی رفع. جنس اور عدد کے بارے میں بس ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جنس اور عدد جو ہے، خبر جو ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل جنس اور عدد میں مبتدا کو فالو کرے گی. جب میں آپ سے کہتا ہوں مبتدا کو فالو کرے گی تو کیا مطلب ہوا، بتا سکیں گے آپ؟ یعنی وہ ویسے ہی ہوگا جیسے مبتدا جو ہے وہ جنس اور عدد کا استعمال کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی. مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی. مبتدا اگر مثنیٰ ہوگا تو خبر بھی مثنیٰ آئے گی. مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر بھی جمع آئے گی. بس یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء مبتدا اور خبر. جو اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں، وسعت، اعراب اور جنس اور عدد کے حوالے سے اس کے بارے میں سمجھنے کہ مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ. اعراب کے حوالے سے مبتدا رفع، خبر بھی رفع. اور جنس اور عدد کے حوالے سے نوٹ کرنے کہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ پیروی کرے گی، فالو کرے گی 100% مبتدا کو. یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا مؤنث ہے خبر بھی مؤنث آئے گی، مبتدا واحد ہے خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا مثنیٰ خبر بھی مثنیٰ، مبتدا جمع خبر بھی جمع.
تو یہ آج کے حوالے سے آپ سمجھ لیں میرا آج بھی وہی اشکال ہے, میرا آج بھی وہی کنسرن ہے جو پہلے دن سے تھا, اور آج میں پھر اس کو دہراتا ہوں. یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کریں اور اس کو کریں, کیونکہ دیکھیے یہ جو کلاس ہے نا, یہ کلاس اصولاً تو ہر آلٹرنیٹ ڈیز میں ہونی چاہیے, لیکن آلٹرنیٹ ڈیز میں آپ کے لیے بھی ممکن نہیں اور میرے لیے بھی ممکن نہیں, لیکن کم از کم بھی جو ہے یہ آلٹرنیٹ ڈیز میں نہیں تو ہر 3 دن کے بعد ہونی چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ کیونکہ یہ نئی زبان ہے, نئی چیز ہے آپ کے لیے بھی, تو اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ تھوڑی سی کنٹینیوٹی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی اس میں غیر حاضر ہو جاتا ہے یا موجود نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی ایک چانس ملتا ہے کہ اس کو جلدی کور کر جاتا ہے, رادر کہ اس کا بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. جیسے آج کچھ ساتھی موجود نہیں ہیں, اب شاید اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نیٹ نہ اویلیبل ہو آج, یا کوئی اور وجہ ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس چیز کو آپ لوگ دیکھیں. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپس میں آپ لوگ بھلے ڈیسائیڈ کریں, اور اگر اس میں سے کوئی طے کر سکتے ہیں کہ کوئی دن وہ مجھے آپ بتا دیں, چاہے وہ منڈے رکھنا چاہتے ہیں یا ٹیوزڈے رکھنا چاہتے ہیں, ٹائمنگ ہم یہی رکھ لیں گے, وہ آپ دیکھ لیں. اگر بک کر لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا ایک کنٹینیوٹی لیول اچھا ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ تعلق بھی جڑے گا, اور نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی تو کنٹینیوشن میں آتے رہیں گے تو ایک ردم بن جائے گا. نہیں تو کیا یار ایک ہفتے بعد کلاس ہے اور پتہ چلا جمعے کا دن ہے, اس دن کو کام آ گیا, کسی کو کہیں سسرال میں مفتہ مل گیا, کہیں بارش ہو گئی, کہیں کوئی مووی نہیں آ گئی اس کو دیکھنے چلا گیا, کوئی کرکٹ کا میچ لگ گیا, تو پتہ چلا آدمی اس میں اگر پھنس گیا تو وہ کلاس سیشن ہی نکل جائے گا. تو اس چیز کو دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو سمجھتا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح سے چلنا چاہیے تو وہ بھی دیکھ لیں. میری طرف سے تو ہر طرف سے میں تیار ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. آج کے سیشن کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو پوچھ لیں پلیز. جی السلام علیکم. میں پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا, پچھلی میں حاضر نہیں تھا اتفاقاً, لیکن منڈے کی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم منڈے کو سیم ٹائمنگ پہ اس پہ کر لیں تو اگر ہم ممکن ہو ہم سب کے لیے تو ہم آج طے کر لیتے ہیں کہ ہم کمنگ منڈے سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو. ہاں یہ مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرف سے وہ نہ ہو, آپ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے مجھے بھلے بتا دیں نا. آپ ایک کام کریں سر, اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس مشن کو لیڈ کریں. آپ اپنی طرف سے جو لوگ اس کے اندر اس گروپ میں شامل ہیں جی ایک اوپینین لے لیں سر, جی اگر آپ سمجھتے ہیں. جی بالکل. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ 2-3 دن کے لیے یہاں پہ ٹیکسٹ کو آن کر دیں؟ یہ جو میں ابھی آن کر سکتا ہوں, آپ لوگ آپس میں جتنی بحث کرنی ہے کر لیں. جی بحث نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ, مشورہ کریں گے تو وہ کر لیں. سر بحث کو آپ غلط لفظ میں کیوں لیتے ہیں؟ بحث تو کیسے اس کو ہے نا ڈسکشن کو, وہ تو گڑبڑ اس وقت ہو جاتی ہے جب ہر آدمی اپنی چلا رہا ہوتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن میری یہ ضرور خواہش ہے کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایک آدھ ساتھی بھی جو ہے نا ہماری اس 2 کلاس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے باہر ہو جائے. درست. اگر میں چاہتا ہوں کہ جوائنٹلی ہو, جی جڑ کے رہے, کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو جوڑ کے لے کے چلنے کا ہے, اپنی اپنی دکان بنانے کا نہیں ہے. لیکن صرف اس کے لیے, اور باقی ایسی وہ نہیں ہے, ہم نے ویڈیو کا بھی اس میں رکھا ہوا ہے. اگر خدا نہ خاصہ کسی کا کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اور کوئی مسئلہ بھی آ جاتا ہے, میں نے تو کہا آپ کو اگر ویڈیو سے بھی نہ سمجھ میں آئے, کلاس میں بھی کوئی ایشو ہو, آپ مجھے 1 to 1 بھی تو میسج کر کے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے سر جی, جزاک اللہ خیر. آپ سے آن کر دیں آن کر دیتا ہوں, اور پھر آپ اپنی طرف سے اس کو لیڈ لے کے پھر مجھے اپڈیٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.